بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ والدین کا احترام، بڑوں کی عزت کے بارے میں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ فرمایا کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کرو، اف ولا تنہرہما، منہ تک نہ چڑھاؤ۔ بندہ کہتا ہے نا یہ چیز اللہ نے قرآن میں منع کی ہے، یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اف سے کم لفظ نہیں تھا، ورنہ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں میرے بھائی دوستو؟ کہ والدین نے اپنی ساری محنت ماں باپ نے اس ایک بچے پہ کی ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے ماں مشقتیں اٹھاتی ہے اور والد کو فکر رہتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام والدین کرتے رہتے ہیں، رات کو سونے کا بہترین انتظام۔ سخت سردی میں، یہ دسمبر کی جنوری کی سردی، ابھی ہم سوچیں یہ سردی اور بچہ پیشاب کر دے، کبھی بھی ماں اس کو گیلے جگہ پہ نہیں چھوڑتی، بلکہ اس کو اٹھا کر خود اس جگہ پہ لیٹ جاتی ہے، اور ساری رات جو ہے ماں گیلے بستر پر لیٹتی ہے اور بیٹے کو گرم جگہ پہ سلاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی والدہ کو، بہت کمزور ہو گئی ہیں، ایک ٹوکری میں اٹھا کر اس کو عمرہ کروایا، حج کروایا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا ابھی تو تم نے اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جب تم نے پیشاب کیا تھا، اور والدہ نے اٹھا کر تمہیں گرم جگہ پہ لٹھایا تھا اور خود گیلی بستر پر ساری رات گزاری۔ کہا کہ ابھی تو تم نے اس کا حق بھی نہیں ادا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے والد میری اجازت کے بغیر میرے جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد صاحب کی طرف سوال جواب بھجوایا کہ ایسے تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے اور تمہیں نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب والد گھر سے نکلے تو انہوں نے دل میں سوچا، کیا بیٹے تو کل کتنا کمزور تھا، میں ہر جگہ سے چیزیں اکٹھی کر کے تیرے لیے لاتا، تو جو میری مزدوری ہوتی میں سارا خرچ تجھ پہ کرتا، تو بیمار ہوتا تو میں ساتھ بیمار ہو جاتا، تجھے بخار ہوتا مجھے ساتھ بخار ہو جاتا، تیری طبیعت خراب ہوتی تو میری طبیعت خراب، تو خوش ہوتا تو میں خوش ہوتا۔ آج جب میں کمزور ہو گیا ہوں، میں کمانے کے قابل نہ، اللہ نے تجھے طاقت دے دی، تو کمانے لگ گیا، اب میں اس میں سے جو خرچ کرتا ہوں لیتا ہوں، تو نے اس پر نبی علیہ السلام کو شکایت کر دی۔ دل ہی دل میں سوچا کہ میرے بیٹے نے اچھا نہیں کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ کہا کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی وہ بات سن لی جو اس نے دل میں کہی، آپ اس کو کہیں کہ وہ بیان کریں۔ تو جب صحابی آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے دل میں کیا سوچا، وہ ذرا بیان کرو۔ تو وہ صحابی حیران ہو گئے کہ اللہ دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ وسلم میں تو دل میں یہ سوچ رہا تھا، کل اس بچے کے ساتھ میں نے بڑی خواری کی ہے، چھوٹے سے بڑا کیا، جب اس کو کھانسی لگتی تو ہمیں بھی لگ جاتی، اس کو بخار ہوتا ہمیں بھی بخار ہو جاتا، اس کا سر درد ہوتا ہمیں بھی درد ہو جاتا، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہمیں بھی درد ہو جاتا، یہ جب خوش ہوتا ہم بھی خوش ہوتے، یہ غمگین ہوتا ہم بھی غمگین ہو جاتے۔ آج جب اس کو اللہ نے توفیق دے دی، اس کو صحت دے دی، جوانی دے دی، یہ کمانے کے قابل ہو گیا، تو آج یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے میری بدخائیاں بیان کرتا ہے، مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ میرے والد نے استعمال کیا۔ تو اللہ کے رسول اتنے غصے ہوئے اور اس کے بیٹے کو گریبان سے پکڑا اور کہا کہ تو اور تیرا مال جو ہے تیرے باپ کا ہے، یعنی باپ کو اجازت نہیں ہے بچے کے مال استعمال کرنے کی، یعنی اس باپ کا حق بنتا ہے جب اس بچے کو اتنا بڑا کیا، اس کو پھلایا کھلایا بڑا کیا، تو ظاہر ہے باپ نے اپنی ساری زندگی کمائی لاکھوں روپے بچے پہ لگا دی۔ آج اگر بچے کو اللہ نے توفیق دی ہے تو ماں باپ کا حق ہے کہ اس کے مال کو استعمال کریں۔ تو بچوں کو خود چاہیے پہلے تو یہ بغیر ان کے پوچھے ہوئے ان کی جو ہے ضرورتوں کو پورا کرے۔ اللہ نے اگر ایک بچے کو استعداد دے رکھی ہے تو وہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ والدین مجھ سے مانگے۔ بعض غیرت مند والدین ہوتے ہیں ان کو شرم آتی ہے اپنے بچے سے مانگتے ہوئے، تو بچوں کو خود احساس کرنا چاہیے
کہ میں اپنے والد کی ہر ضرورت کو، بلکہ ان کو ایکسٹرا پیسے دے کہ ان کے پاس ہیں، جو انہیں ضرورت پڑے تو ان کی خواہش کو پورا کرے۔ تو والدین کا بڑا حق فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ والدین کے سامنے اونچی جگہ پہ بھی مت چڑھو۔ والد کو، ماں کو، باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہیں میرا بچہ گر نہ جائے اور اس کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس اذیت سے بھی منع کیا گیا۔ اور پھر ان کی آنکھوں کی آنکھیں ڈالنا، ان کو غصے کرنا، ہاں ہوں میں جواب دینا، وہ جس بات کا کہے وہ بات نہ ماننا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ دنیا تو مکافات عمل ہے، آج آپ نے کیا کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ پھر ناراض نہیں ہونا، پھر خفا نہیں ہونا کہ یار آج میرے بچے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے۔ ابتدا تم نے کی تھی، تم نے کل بویا تھا، آج وہ تم کاٹ رہے ہو۔ کل جس نے بویا تھا وہ آج کاٹ رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں ہماری تابع دار رہے، ہماری والدین، ہمارے بچے ہمارے آنکھیں نہ اٹھائیں، تو آج ہم آنکھیں نہ اٹھائیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک یہ کرے گا کہ اللہ پاک اس کی نسلوں کو بھی جو ہے پاک رکھے گا۔ ان کے اندر حیا، ان کے اندر تمیز، یہ ساری چیزیں جب تم اپنے اندر پیدا کرو گے، اللہ پاک تمہاری نسلوں میں پیدا کر دیں گے۔ ہمارے شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ایک شخص آیا میرے پاس کہنے لگا کہ جی یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی صاحب، جب آپ ہم مستری کرتے ہو تو آپ نے دعا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس وقت دعا کدھر یاد رہتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر گدھے سے گدھا پیدا ہوتا ہے، گدھے سے انسان پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی دوستو، جو عمل کر رہے ہو اس کا ایک رزلٹ ہے، ہر چیز کا ایک رزلٹ ہے۔ اگر آپ اچھا کر رہے ہو نا تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ایک نیکی آدمی کرتا ہے نا، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک جگ آدمی تالاب میں ڈال دے، تالاب میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا۔ ایسے ایک آدمی برائی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جگ آدمی تالاب میں سے نکال دے، سطح میں کمی آ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو ہر نیکی، ہر گناہ کا اثر ہے۔ اگر ہم پاک رہیں گے ہماری نسلیں پاک رہیں گی، ہم جو کریں گے آئندہ آنے والی نسلوں کو کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اپنا بھی خیال رکھنے، اپنے والدین کا بھی، اپنے بچوں کا بھی، ہر ایک کے ساتھ احتیاط سے گفتگو۔ مومن جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے پھر بولتا ہے جی، اللہ پاک نے اس کو سمجھ دے رکھی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم چاہتے ہیں اگر ہماری نسلیں پاک رہیں، ہمارے آنے والی نسلیں باادب رہیں، تو ہمیں خود آج ادب سے بچوں سے بھی بات کرنی ہوگی۔ والدین کو بھی چاہیے بیٹے سے تم کہہ کر بات نہ کرے، آپ کہہ کر بات کریں گے۔ اگر ہم بچے کو تم کریں گے تو پھر وہ آپ کو کل تو کہے گا۔ اس لیے ان باتوں کا احتیاط خود کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔